بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں 26 وہ آیتیں ہیں کہ جن میں شدت پسند دہشت گرد کی تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا کلام پاک قرآن مجید سے ان آیتوں کو حذف کر دیا جائے، ریموو کر دیا جائے۔ لکھنؤ کا رہنے والا یہ شخص ہے اور اس نے بالکل یہ ایک گھٹیا حرکت کی ہے، اور افسوس کی بات اور تعجب کی بات اس پر ہے کہ اس نے جس چیز کو چیلنج کیا ہے، یہ چیلنج اس سے پہلے اس کے باپ داداؤں نے بھی کیا تھا، البتہ اس کی شکلیں مختلف تھیں، الفاظ جملے الگ تھے، مفہوم اور خلاصہ یہی تھا۔ تو اس سے پہلے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اور قرآن مجید پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ قرآن مجید کے بارے میں خود خالق کائنات، جس نے نہ صرف یہ کہ انسان کو پیدا کیا بلکہ اس نے 18,000 مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا، تو اس ذات نے ایسے کتنے لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ لکھنؤ کے اس آدمی نے جو اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ 26 آیتیں ہیں، بیچارے کو تھوڑا سوچنا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اعتراض کسی قوم پر یا کسی مذہب کے ماننے والوں پر نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بیچارہ اس خام خیالی میں ہے کہ بھئی یہ اعتراض میں مسلمانوں پر کر رہا ہوں، یہ اعتراض مولوی عالموں پر کر رہا ہوں، اور یہ اعتراض میں مفتیوں پر، دین کے ذمہ داروں پر کر رہا ہوں۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ہیں، ان کو حذف کر دینا چاہیے۔ اس بیچارے کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کسی مسلمان پر یا کسی عالم علماء یا کسی مفتی قاضی پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس ذات نے خود اس کو بولنے کی طاقت دی، جس ذات نے لکھنے کی طاقت دی، جس ذات نے اس کو چلنے کی طاقت دی، جس ذات نے اسے کھانے کے لیے، سونگھنے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، چکھنے کے لیے زبان، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، چلنے کے لیے پاؤں، جس ذات نے یہ سارے اعضاء اور یہ ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس ذات کے کلام پر اعتراض کر رہا ہے اور اس ذات کے کلام میں سے کچھ حصے کو حذف کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کو بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت جو ایک کسان آندولن ہے، اور اس کسان آندولن نے عوام میں، ہندوستانی عوام میں جو بیدارگی اور جو حکومت کی کمیاں ہیں اس کو اجاگر کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کسی کا اعلی کار ہو کر کے استعمال ہو رہا ہے، ورنہ اس کی ہلاکت کے لیے اور اس کی ہلاکت میں، تباہ و برباد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اس ذات سے پنگا لیا ہے جس ذات نے اسے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔
اور خود اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کلام پاک کی حفاظت خود ہم کریں گے۔ اب وہ اعتراض کر لے، اور اس سے پہلے بے شمار اعتراض کرنے والے آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا، ہوگا کچھ نہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی سستی شہرت اس کو ملے گی، اور اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر نہیں لیتے تو اب اندازہ لگائیے آج سے 1442 سال قبل قرآن مجید نازل ہوتا تھا، ہوا تھا، تو اس زمانے سے لے کر کے آج تک تواتر کے ساتھ وہی قرآن مجید چل رہا ہے۔ جو قرآن مجید مکے کے مسجد حرم میں، مدینے مسجد نبوی میں، دنیا کے کونے کونے میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، بعینہ ہی وہی قرآن مجید، بعینہ ہی وہی صورتیں، بعینہ ہی وہی الفاظ، وہی پارے، وہی شکل، وہی الفاظ، پوری دنیا میں ایک ہی کلام پاک ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں، تمام نسخے میں وہی 30 پارے ہیں، تمام نسخے میں وہی 6666 آیتیں ہیں، تمام نسخے میں وہی 114 صورتیں ہیں۔ تو بس یہ ایک واحد کتاب ہے کہ جو 1400 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ کتاب ایسا نہیں کہ 200 سال تک اور چل رہا، نہیں، اس کتاب کو اس وقت تک چلنا ہے جب تک کہ اس آسمان پر سورج نکلتا رہے گا اور چاند اپنی چاندنی دکھاتی رہے گی، رات دن ہوتے رہیں گے، تب تک اس کلام پاک کو باقی رہنا ہے، اور اس کے قانون، اصول و ضوابط جو نیم بیان کیے گئے ہیں اس کو لاگو رہنا، چلنا ہے، یعنی قیامت کے دن تک یہ کلام پاک اس دنیا میں بعین ہی محفوظ رہے گا۔ کسی کے بولنے سے، کسی کے اعتراض کرنے سے، کسی کے اشکال کرنے سے، کسی کے بحث و مباحثہ کرنے سے، کسی کے گھوٹالہ کرنے سے قرآن مجید میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لکھنؤ کے اس شخص نے جو اعتراض کیا ہے اور حذف کرنے کی جو بات کر رہا ہے، اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا بشیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر کو خوب درازی عطا فرمائے، بڑے مخلص میرے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا اگر جلدی مشہور ہونا ہے تو ایک کام کرنا۔ آج سب کو شہرت کی فکر پڑی ہے، سب کو چاہتا ہے کہ میں کم وقت میں مشہور ہو جاؤں، سب کو یہی چاہتا ہے، کون بڑا، کون چھوٹا، کون بچہ، کون عورت، کون مرد، سب کی یہی خواہش ہے میں جتنی جلدی ہو سکے مشہور ہو جاؤں، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے اگر سستی شہرت، جلدی شہرت چاہتے ہو، ایک کام کرنا، دو کام نہیں، صرف ایک کام۔ کیا حضرت وہ ایک کام؟ تو فرمایا کہ بیٹا ایک کام کرنا کہ سرکل ہوتا ہے نا، چوراہا، سرکل، وہاں جانا، جانے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب فرما دینا۔ کیا کرنا؟ کھڑے ہو کر کے صرف پیشاب کر دینا۔ پھر اس کے بعد دیکھو فیس بک میں تمہاری تصویر، واٹس ایپ میں تمہاری تصویر، نیوز چینلوں میں تمہاری تصویر، یہ جتنے بھی چینل والے ہیں جن کا رات دن صبح شام ہندو مسلم ہندی مسلم کرنا، وہ تمہاری تصویر آ جائے گی، اے دیکھو یہ بندہ وہ چوراہے پر آ کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیا، مشہور ہو گئے ایک دن میں۔ آج تم پیشاب کیے، کل صبح کے اخباروں میں تمہاری تصویر رہے گی، ہو گئے نا مشہور۔ تو اس لکھنؤ کے رہنے والے شخص نے بھی سوچا کہ بھئی مشہور ہونے کے بہت سارے ہتھ کنڈے میں نے اپنائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے اس سے پہلے کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا مشہور ہونے کے لیے، لیکن وہ شہرت نہیں ملی جو چاہ رہا ہے، یا وہ کسی کا جو اعلی کار ہو کر کے استعمال ہو رہا ہے، تو شاید ان لوگوں نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام یہ چاہ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک اور فارمولہ استعمال کیا، یا استعمال اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک کام کرو، سرکل پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دو، مشہور ہو جاؤ گے، سارے لوگ تمہارا چرچا کریں گے، ہر جگہ تمہارا ہی تذکرہ، تمہارا ہی ذکر، تمہارا ہی نام کہ فلاں نے ایسا ایسا کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اس نے یہی کام کیا کہ سرکل اور چوراہے پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیا۔ اب اس کے جو بکے ہوئے چینل والے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو اس کا لیا اور اسے عام کر دیا، مشہور ہو گیا، شہرت مل گئی۔
تو اس نے یہی کام کیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے بھائی، کلام پاک اللہ کا کلام ہے، کلام کے معنی بولی، بول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا بول ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے کہ یہ کلام میرا ہے، بولی میری ہے، حفاظت مجھے کرنا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہاں اعتراض کرنے والے آئیں گے، اعتراض کریں گے اور ذلیل و خوار ہو کر کے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دنیا دیکھے گی، تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں معاف کرے گی کہ جس نے بھی کلام پاک پر انگلی اٹھایا، زبان درازی کی، وہ نیست و نابود ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ بہرحال ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی خوب واویلا کرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، او اس نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، اس کے خلاف یہ کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، پروگرام کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے۔ نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ کلام پاک جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کیسے کرے گا وہ اللہ جانتا ہے، کیسے حفاظت کرنا آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے امت کے معصوم بچے، شاید جن کو اپنے باپ دادا کا نام یاد نہ ہو، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے۔ کلام پاک ایسے محفوظ رہے گا، اور یہ سینہ بسینہ قرآن پاک آیا ہے، چلا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، 4-5 سال کے لیے شہرت ملے گی، پھر ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ایک کام میں مسلمانوں سے عرض کرنا، ایک کام آپ ضرور کریں، پہلے ایک کام اور آخر میں ایک کام۔ پہلے آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیجئے۔ کیا مطلب اگنور کرنے کا؟ ٹینشن مت لیجئے، ریئیکشن مت کیجئے۔ بھائی اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس پر آپ دھیان رکھیے۔ کسان آندولن نے جو بیداری پیدا کی ہے اس کو فوکس کیجئے، اس کو لوگوں کے سامنے لائیے۔ یہ اعتراض کرنے والے آئے، اب چلے جائیں گے، لہٰذا اس کی بات کو زیادہ بڑھاوا نہ دے۔ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم کچھ بات کسی کے خلاف بولیں اور تھوڑا سا پھیلا دیں۔ اب جب جس کے خلاف اس نے کہا ہے اگر اس کے پاس آئے، اب اگر وہ وہاں پر اس کو وہیں اگنور کر دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا آدمی جانے گا؟ نہیں جانے گا نا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نے کسی کے باپ کو گالی دی، تو اب وہ اس گالی کو یہیں پر دفن کر دے گا۔ یہ نہیں کہے گا 10 آدمی کو جا کر کے کہ اس نے میری بے عزت کی، میری توہین کی، میرے باپ ابا کو گالی دیا۔ اب اگر یہ بندہ وہاں جا کر کے اس کو بولتا ہے تو وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ یہ میرے سامنے بھی ذلیل ہو، دنیا والوں کے سامنے بھی ذلیل ہو۔ جس کے پاس یہ بولے گا ان لوگوں تک یہ خبر پہنچے گی کہ اچھا تمہارے باپ کی بے عزتی کی گئی۔ تو اس لیے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میری بات ہر عام خاص لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بات کو نہ دھیان، اس کی بات کی طرف دھیان بھی نہیں دینا ہے، اور اس کے ویڈیو کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا اسی طرح سے یوٹیوب چینلوں پر جو اس کے ویڈیو کو، صرف اس کے ویڈیو کو ڈالا گیا ہے، اس کو اب دیکھنا بھی نہیں ہے، چونکہ جب آپ کلک کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کے جاننے والے جو 10-15 یا 5-6 دیگر رشتہ دار ہیں، یوٹیوبر ہیں، تو ان کو اس کا یہ ویڈیو اور اس کا تھمبنیل شو کرے گا، پھر وہ کلک کرے گا، پھر اس کے واسطے سے اور 10 لوگوں کے پاس یوٹیوب شیئر کرے گا۔ تو کیوں نہ آپ اس کو یہیں دفن کر دیں؟ اس لیے اس کو یہیں پر دفن کر دینا ہے، نہ کلک کرنا ہے اس کے ویڈیو کو، نہ شیئر کرنا ہے، نہ لائک ڈس لائک کمنٹ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ خود بخود یہی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کچھ بول رہا ہے، ہم بھی اس کی بات کو وہاں نقل کریں گے، پھر وہ اور جا کے کسی سے نقل کرے گا، پھر وہ اور آگے نقل کرے گا، اس کی بات تو مشہور ہوگا، اور یہ تو چاہتا یہی ہے کہ بھائی میری بات دور تک پہنچے۔ اس لیے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دی جائے، ایک کام۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے کہ قرآن بیداری کیجیے۔ کیا مطلب؟ قرآن سمجھائیے لوگوں کو۔ آپ اگر اللہ نے آپ کو اسٹیج کی دولت سے نوازا ہے، اسٹیج کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، آپ کلام پاک سمجھائیے۔ آپ بتائیے کہ قرآن میں کیا کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر قرآن پاک میں کہیں پر وَاقْتُلُوهُمْ کے الفاظ آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صیغے اور ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں، یہ آپ بتائیے، یہ کام کیجیے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ دنیا کے لوگوں یہ بات سنو، کلام پاک میں اگر کہیں پر یہ فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ہو اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کے خلاف آگے آ رہا ہو، تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے
کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ بھئی جب آپ کا دشمن میدان کارزار میں، میدان جنگ میں ہو، تو اب آپ کے دشمن کو آپ اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں، اس کو مار دیجئے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ اب یہ بتانا ہے ہمیں دنیا کے لوگوں سے کہ دنیا کے لوگوں، یہ جو آیت ہے یہ اس پس منظر میں اس واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی جاہل، بدبخت، بدنیت، ظالم اور بددین، بدنصیب آپ کو اس آیت کا سہارا دے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، فوراً اس کو وہیں پکڑ لینا اور کہنا کہ جناب اس آیت کا مطلب ہمیں معلوم ہے، اس آیت کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، کس واقعے سے یہ آیت متعلق ہے، لہٰذا آپ ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کریں، گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور بد امنی پیدا نہ کریں، بد انصافی پیدا نہ کریں، نفرت کو بڑھاوا نہ دیں۔ یہ دو کام کرنے پھر ایک بار سنیں۔ نمبر ایک، اس کے ویڈیو پر ایک رتی بھی خیال نہ کریں، تبصرہ نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، آگے شیئر نہ کریں، اس کو یہی دفنا دیں۔ دوسرا کام، قرآن سمجھائیے لوگوں کو، جلسے کے ذریعے سے قرآن سمجھائیے کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں اگر کہیں پر یہ آیتیں ہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر آپ کو ممبر کا اسٹیج اور ممبر کا پلیٹ فارم اللہ نے دیا ہے، آپ ممبر سے اس بات کو سمجھائیے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس و تدریس کا پلیٹ فارم دیا ہے تو درس و تدریس کے ذریعے سے سمجھائیے، ذہن سازی کیجئے، ذہن سازی کیجئے، ویڈیو شیئر نہ کیجئے، کمنٹ نہ کیجئے۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ بیچارہ خود بخود تھوڑی دیر کے لیے اچھلا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یہ اچھال رہا ہے۔ جب ٹیبلٹ ملنا بند ہو جائے گا تو یہ خود بخود دفن ہو جائے گا، اس کی باتیں یہیں ختم ہو جائیں گی، یہ ایسے ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ دعا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے مقدر میں ہدایت اللہ نے لکھی ہے تو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ اس کے حق میں اور اپنا انتقام اس کے حق میں جلد از جلد نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ، دینداری کے ساتھ جینے کی اور پوری انسانیت کو ایکتا کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے کی، بھائی چارگی کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مرغوب قاسمی۔